ریاست کے وقار کی علامت. ان پر حملہ کیا, پی ٹی وی پر کر لیا اور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں بہت بے شرموں کے ساتھ کی طرح, مگر شرمائے نہیں. پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اٹیک کیا, وہ ساری کہانی آپ کو یاد ہے, پارلیمنٹ ہاؤس کے جلے توڑ دیے, اس کے اندر قبضہ کر لیا جا کے اس کے لان کے اوپر. تو ایک ایسا آدمی جو عدالتوں کے احترام کی بات کرے اور خود عدالتوں کے تقدس کو پامال کرے, پارلیمنٹ کو جعلی پارلیمنٹ کا گالیاں نکالی ننگی اس کو پارلیمنٹ کو جس کا خود حصہ تھے, اسٹیٹ چینل پر قبضہ کیا, وہ ادارہ نہیں ہے کیا, پاکستان کا ادارہ ہے نا, اس پر حملہ کر دیا, وہاں پہ ڈیموکریٹک انکلیو میں زندگی کو مفلوج کیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کئی دن فنکشن نہیں کر سکا, ایف بی آر کام نہیں کر سکا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا گھیراؤ کیے رکھا. ابھی کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن کو گالیاں نکال رہے تھے, نیب کا گھیراؤ موصوف نے کیا. یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ کوئی مجھے لگتا ہے, میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں, بڑی سیریس بات ہے, ان کو طبی معائنہ کروائیں, ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں, کیونکہ وہ بہت بہکی باتیں کرنے لگے ہیں, اور ان کی باتیں اور ان کے اقدامات پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے رسک بنتے جا رہے ہیں. وہ تو چونکہ منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں منتخب وزیر اعظم کو کہ وہ سیکیورٹی رسک میں شرماتے بھی نہیں ہیں, کہ جس شخص نے اللہ کے فضل سے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, قابل تسخیر بنایا, اس سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہیں. میں عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہوں گا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے اقدامات پاکستان کے استحکام کے لیے, جمہوریت کے لیے اور شفافیت کے لیے اور اداروں کے آزادانہ کام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. آپ آج کی مثال لے لیجئے, عدالتی فیصلہ آ گیا اور وہ ایک ڈھیٹ بن کے کھڑے ہو گئے کہ میں فیصلہ نہیں مانتا. تو پھر آپ کس کا فیصلہ مانتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے, ان کو وزیر اعظم بھی بنا دو, چیف جسٹس بھی بنا دو, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کمانڈ ایک ہی آدمی کو دے دو, سارے پاکستان کے عہدے عمران خان کو دے دو, شاید پھر ان کی جو اندر کی آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے, اور تو اب کوئی چارہ باقی نہیں. تو میرے عزیزوں, بات یہ ہے کہ اپنے کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنا, پنڈی اور اسلام آباد کے 50 لاکھ شہریوں کی زندگی کو رواں دواں رکھنا, سکولوں کو کھلے رکھنا, ہسپتالوں کو کھلے رکھنا, ٹرانسپورٹ کو چلتے رہنے دینا, شہری زندگی کو ڈسٹرب نہ ہونے دینا حکومت وقت کی ذمہ داری, وہ حکومت پنجاب ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری. سو کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ حکومت شہریوں کے جان و مال کا اور معمول کی زندگی کا انشاءاللہ تعالی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کی طرح تحفظ کرے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج عدالت عالیہ فیصلہ کیا اسلام ہائی کورٹ نے, حکومت پابند ہے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے. حالانکہ ہم عمران خان پر ٹک اعتبار نہیں کرتے, کیونکہ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہو, جو معاہدہ کر کے مکر جاتا ہو, اس کو اگر پریڈ گراؤنڈ میں آپ جلسے کی اجازت دے دیں تو کون سی گارنٹی ہے کہ اس کے وہ یہاں لوگ اکٹھے کر کے تو آگے نہیں پہنچ جائیں گے اور ریڈ زون کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اس کے باوجود جو احکامات عدالتی ہوں گے ان کو فالو بھی کیا جائے گا انشاءاللہ, اور ان پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا. لیکن آج عدالت عالیہ کا تمسخر اڑا کر اور سینہ چوڑا کر کے عدالت عالیہ کے احکامات کو مسترد کر کے عمران خان صاحب توہین عدالت کے مجرم بھی بن گئے. پھر موصوف یہ کہتے ہیں کہ بار بار کئی دن سے ہم سن رہے تھے, چپ تھے, بولتے نہیں, خبر کرتے, تلاشی تلاشی تلاشی, سنتے رہے. وہ چونکہ اب ادویات کا بہت استعمال کرنے لگے ہیں, مخصوص ادویات کا, وہ تکرار سے شاید ان کے منہ سے یہ چیزیں نکلنے لگ پڑی ہیں. تو پھر مجھے کل کہنا پڑا ٹی وی کے ٹاک شو میں, آج میں دوبارہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جامع تلاشی, آپ لوگوں کی تلاشی کی بات کرتے ہیں, اور آپ کی اے ٹی ایم مشینوں کی بھی جامع تلاشی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی قانون کے مطابق. قانون کے باہر کچھ نہیں ہوگا, اور جب جامع تلاشی ہوگی تو پھر بڑا کچھ نکلے گا. کہیں سے پڑیاں نکلیں گی, کہیں سے بے نامی اولاد نکلے گی, کہیں سے بے نامی جائیداد نکلے گی, کہیں سے آف شور کمپنیاں نکلیں گی, اور کہیں سے زکوٰۃ کے نام پر پیسہ لے کے بیرون ملک سرمایہ کرنے کے آثار نکلیں گے. پھر آپ کہاں کے رہیں گے؟ ایک 350 کنال گھر میں رہنے والا آدمی کتنا ٹیکس دیتا ہے؟
خود تو آپ ٹیکس چور ہو, ٹیکس نہیں دیتے آپ. جتنا آپ ٹیکس دیتے ہو, ایک بار 1,92,000, اس سے زیادہ تو آپ کی یوٹیلیٹی بلز ہوں گے. آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی پوچھتا ہوں, آپ ستی ساوتری ہیں, آپ کوئی دودھ میں دھلے ہوئے ہیں, کوئی دنیا کا کام گندا ہے جو آپ نے نہیں کیا, کوئی کام جو آپ نے چھوڑا ہو, باہر آ جائیں. ہم آگے لے کے نہ جائیں, ہم اس سے آگے جانا نہیں چاہتے, اس سے آگے بہت کچھ ہے, اور آپ کو پتا ہے آپ نے زندگی میں جو کچھ کیا. آپ منہ پھاڑ کے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں, کبھی آپ عدالتوں پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں. کل شہباز شریف پہ آپ حملہ ور تھے, جو آپ کے کان میں وسپر کرتا اس سے پہلے آپ ہم پہ حملہ ور تھے. انڈیویجولی لوگوں کے نام لے کے آپ حملے کرتے ہیں. آپ پاکستان کے سیاستدانوں کی تصحیح کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں. پیپلز پارٹی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں, ان کی قیادت کو گالیاں بھی نکالتے ہیں. تو یہ کیا آدمی ہے آپ؟ کسی کی عزت کرتے ہیں آپ؟ اپنی جماعت میں بھی آپ کسی کی عزت نہیں کرتے. آپ کی جماعت میں خواتین کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا. آپ کا خود بھی کوئی حال نہیں ہے. آپ کے بیانات جو ہیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہو, اپنے آپ کو یا پاکستانی قوم کو بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو یہ احتساب کی بات کرتے ہیں, ان کے احتساب کی کہانی سن لیں آپ. بھائی احتساب کی بات تو وہ کرے جس کی شکل ایسی ہو کہ وہ احتساب کی بات کرے. آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, آپ نے وہاں بڑے زور و شور سے ایک احتساب کمیشن بنایا, جنرل احمد صاحب کو اس کا سربراہ بنایا, اور جب جنرل صاحب کا ہاتھ جو تھا وہ آپ کے تک پہنچ گیا تو آپ نے جنرل صاحب بھی فارغ کر دیے, کمیشن بھی فارغ کر دیا, اس کے ٹرمز آف ریفرنس بھی سارے تبدیل کر دیے, اس ڈٹائی کے ساتھ کہ شرم بھی نہیں آئی. آپ کی جو اینٹی کرپشن کا محکمہ تھا کے میں, اس کے تورو صاحب تھے, انہوں نے بلین ٹری سونامی نامی فراڈ پکڑ لیا, آپ نے ان کی چھٹی کرا دی. یہ آپ کو جان کو روتے پھرتے ہیں. پھر خیبر بینک کی ایک الگ کہانی ہے کہ اس کے ایم ڈی جو تھے انہوں نے اپنے منسٹر کی اور آپ کے کابینہ کی جب بدعنوانیوں کا پردہ چاک کیا, آپ نے ایم ڈی خیبر بینک کو فارغ کر دیا. بجائے اس کے اگر احتساب کے اتنے اعلیٰ معیار قائم کرنے تھے تو اپنے گھر سے کرنے چاہیے تھے, اور جب آپ کے گھر پہ کوئی بات کرتا تو آپ اس کی زبان بند کر دیتے ہیں یا اس کی نوکری فارغ کر دیتے ہیں. آپ نے فریڈم آف انفارمیشن کی بات کی اور کی اسمبلی کو ایک دن امینڈمنٹ کر کے اس میں سے نکال دیا. آپ کے محکمہ صحت کا اسکینڈل آیا ناقص ادویات کا. اب بتائیں تو صحیح کہ آپ کی کون سی اے ٹی ایم مشین ہے جو وہاں پہ محکمہ صحت کو ادویات سپلائی کرتی ہے؟ آپ سے کوئی کہتا حنیف عباسی صاحب روز کہتے ہیں, میں کہتا حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں, اور وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں, مد مقابلہ ہیں, بھائی بلڈ ٹیسٹ کراؤ, آپ مطالبہ ہی نہیں مانتے. آپ سے بار بار کہا گیا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ, آپ نے وہ بھی نہیں کروایا. آپ آف شور کمپنیوں کو کہتے تھے یہ کرپٹ ہوتی ہیں, تب تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ بابا آف شور کمپنیز خود عمران خان صاحب ہیں. آپ نکل آئے تو آپ کی زبان بند ہوگی, بلکہ بولتی بند ہوگی. سرکاری ذرائع کا استعمال آپ بے دریغ کرتے ہیں, چاپر یوز کرتے ہیں کے پی کے حکومت کا, کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ اب ایک اور صاحب کود پڑے ہیں جو پنجاب میں الہی کے نام سے مشہور تھے, وہ قبروں میں سے باہر آ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پرویز الہی کہیں کہ فلاں آدمی چور ہے تو لوگ بجائے اس کو سننے کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چور مچائے شور, چور چور. بھائی آپ سے بڑا چور کون ہے؟ آپ کے لگے ہوئے زخم پنجاب, اب تک پنجاب چاٹ رہا ہوں زخموں کو. تو یہ اچھا ویسے بن رہا ہے کمبینیشن, ہم اسے مائنڈ نہیں کرتے. وہ پنڈی والا آدمی جس نے 10 مرلے زمین ہی چھوڑی, اب ایکسپوز ہو گیا بہت بری طرح, صدیق الفاروق صاحب نے کر دیا. تو خان شیخ صاحب آپ فکر نہ کریں, آپ کو لال ویلی سے کوئی بے دخل نہیں کر رہا, کیوں پریشان ہوتے ہو یار. لیکن وہ جو 10 مرلے جگہ ہماری بھی اس کے پیسے سرکار کے جمع کرا دو اور اپنے نام کروا لو. اب ایکسپوز ہو گئے ہو تو یار اتنے بڑے نیکوکار ہو تو پیسے دے دو نا سرکاری زمین کے. لوگوں کو کہتے ہو قبضہ گروپ ہیں, خود 10 مرلے نہیں چھوڑتے. تو یہ چند باتیں ہیں ان کے حوالے سے. کچھ گزارشات میں نے اور بھی کرنی ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی پکڑ دکڑ کے ہم حق میں نہیں. ہم نے پہلے بھی ان کو بہت ٹالریٹ کیا ہے, ہم اب بھی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار, لیکن کچھ باتیں بڑی سیریس ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کے بیانات, شہادت کی باتیں جو پہلے قادری صاحب محترم کیا کرتے تھے, اب خان صاحب کی بھی وہی ٹون, وہی لینگویج ہے. اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات اگین اینڈ اگین آپ نے کی تقریر کے ساتھ. اسلام آباد کے محاصرے کی بات آپ نے کی. بھائی خدا نہ خواستہ دشمن ملک کی فوج ہے جو یہاں محاصرہ کر رہی ہے, اپنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو احتجاج سے کبھی نہیں روکا گیا, آپ جلسہ کریں,
ٹکا کے کریں حکومت کے خلاف، جتنی مرضی تنقید کریں، آپ کا جمہوری اور قانونی حق ہے، مگر آئین پاکستان کسی شخص کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ شہری زندگی کو میں تعطل ڈالے اور ملک کے دارالحکومت کو یا شہروں کو بند کرنے کی بات کرے۔ پاکستان کے شہر تو پاکستان کے دشمن بند کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب کس کا اجازت پورا کر رہے ہو؟ توازن جو ہے وہ لڑکھڑا گیا ہے ادویات کے استعمال کی وجہ سے، یا کسی کے لیے کام کر رہے ہو انڈائریکٹلی۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کے اعلی کار ہو، آپ تو منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہو نا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بالواسطہ طور پہ آپ استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ جب پاکستان کے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی بات آتی ہے آپ پٹاری میں سانپ نکال دیتے ہیں۔ چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، آپ نے دھرنا دیا، اور چائنیز جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا آپ نے، اور چین کے اندر پاکستان تشریف نہیں لا سکے۔ اور چائنیز پریزیڈنٹ کوئی فارغ آدمی تو نہیں ہے، ان کا ایک جب ٹرپ کینسل ہوا تو کئی مہینے بعد دوبارہ ڈیٹ ملتی ہے، تو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ نے جناب سی پیک کو نقصان پہنچایا۔ اگر بجلی وقت پہ آ جاتی یا 10 ماہ لیٹ نہ ہوتی 1 سال، تو پاکستانیوں کا بھلا تھا نا، کسی ایک کے گھر میں بجلی تو نہیں تھی، مگر آپ کو شرم نہیں آئی، اور آپ بے شرموں کی طرح یہاں پہ ڈائی کی طرح یہاں پہ پڑے رہے جب تک پوری طرح آپ ناکام نہیں ہو گئے مکمل طور پہ۔ اور اب جب کہ سی پیک ایک نہایت حساس مرحلے میں چلا گیا ہے، اور کشمیر میں جو ہے وہ کشمیریوں کی جو تحریک حریت ہے اس نے ایک نئی کروٹ لی، اور پوری دنیا میں ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک ایسے موقع پہ جب حکومت نے جوائنٹ سیشن بلایا، آپ جوائنٹ سیشن کا حصہ نہیں بنے، کیوں؟ کسی نے اشارہ کیا تھا کہ جوائنٹ سیشن میں نہیں جانا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، پوچھ سکتے ہیں، جواب دیں نا، آپ جوائنٹ سیشن میں کیوں نہیں آئے؟ باقی سیاسی مخالف بھی تو آئے تھے، آپ نے کیوں موقع دیا بھارت کو کہ وہ پاکستان کا مذاق اڑائے، دنیا کو بتائے کہ پاکستان کے منتخب نمائندے کشمیر کے ایشو پہ متحد نہیں ہیں؟ کس کا دل ٹھنڈا کیا آپ عمران خان صاحب؟ اور اب جو آپ سی پیک پہ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ ایک دھول اڑا رہے ہیں تاکہ 2018 تک ہم اپنا کام پورا نہ کر سکے، تو ہمیں تو شاید اس کا نقصان ہوگا کمتی یا زیادہ، پاکستان کو کتنا ہوگا؟ اور اگر ہماری مدد کرنے والے پیچھے ہٹ گئے تو اس دنیا میں پھر ہماری مدد اور کون کرے گا؟ کتنی قومیں ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہیں؟ کون سے ملک ہیں جو شوق سے انویسٹمنٹ کرتے تھے یہاں پہ؟ خدا کا شکر ہے کہ چائنیز آئے ہیں اور کچھ ملک آپ کی مدد کر رہے ہیں، لیکن چائنیز سب سے آگے ہیں۔ آپ خراب کرنے کی کوشش تو نہ کریں اس طریقے سے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہم قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہم ملے ہیں، ANP سے ملے ہیں، پاؤ صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی۔ ہم PTI کے ساتھ بات کرنے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمام گالیاں کھانے کے باوجود اگر دماغی توازن درست ہو تو، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو، پر اگر کوئی بات ہی نہ کرنا چاہے تو کیا بات کریں؟ اس کے باوجود اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن PTI سے کانٹیکٹ کر چکی ہوگی اب تک، اور وہ انہیں کہیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے قانون کی روشنی میں۔ ایک بات مجھے اور کہنی ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کچھ بات کریں گے اور پھر آپ کے لیے ہاؤس اوپن کریں گے۔ ہم نے بے پناہ کوشش کی ہے سنجیدگی کے ساتھ کہ پاناما پیپرز کے معاملے پہ ایک کمیشن بن جائے، اور انہی نے کوشش کی تھی، ورنہ دھرنا تو اڑ گیا ہوا تھا کب کا عمران خان کا۔ اس کے کتنے عرصے بعد جبکہ عمران خان صاحب کا مطالبہ بھی ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا، ہم نے کمیشن آف انکوائری سپریم کورٹ کا بنایا تھا۔ کوئی پریشر آ گیا تھا؟ باقی یہ تو یہاں سے بھاگ گئے ہوئے تھے اپنے برتن، آگے والے کے برتن چھوڑ کے، تھا ہی کچھ نہیں ان کے پلے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس الزام کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں جہاں یہ پٹیشنر مقدمہ شروع ہو گیا ہے، وہ مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ اور آپ یہ دیکھیے، انہوں نے پٹیشن ڈالی، لیول پہ اس کو فریولس کہہ کے اس کو مسترد کیا گیا، پھر پٹیشن کو منظور کیا گیا، ہم نے اعتراض نہیں کیا۔ اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے قانونی ماہرین کے بعض تحفظات تھے، مگر وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا کہ اعتراض نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا ہماری طرف سے پروسیڈنگ پر کوئی اعتراض ہو، آپ سپریم کورٹ کے ساتھ پورا تعاون کریں تاکہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو۔ اور خان صاحب فکر نہ کریں، ہم 2018 کے الیکشن میں پاناما کا چھاپا سر پہ کے نہیں جائیں گے، اس سے پہلے نیچے اتاریں گے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی انشاءاللہ ہوگا، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوگا۔ آپ جتنا مرضی گوئبلز بننے کی کوشش کریں،
जितना मर्जी पांव जोड़ के झूठ बोलें, काली ऐनक लगा के जिसमें से नजर ही कुछ नहीं आता, जितना मर्जी आप शाउट करें, लेकिन सच को आप छुपा नहीं सकते ऊंचा झूठ बोल के, गाली दे के या बहुतानशी करके। तो जनाब अब जबकि मुल्क की आला तरीन आईनी अदालत में की पिटीशन की समाअत शुरू हो चुकी, वजीर आजम खुद उसको वेलकम कर चुके, अगली डेट फिक्स हो चुकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको लॉकडाउन करने के ऊपर इनको अदालती हुक्म दे चुका। अब ये सीधा तान के कहें ढीठों की तरह के नहीं जी हम तो करेंगे, तो इसका कोई जवाब बनता है? क्या जवाब है इसका? आप जलसा कर लेते, अब भी जलसा कर लें, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम कील कांटे से लेस होके इस्लामाबाद पे धावा बोलेंगे, तो ये धावा फिर कानून और आइन के तहत तो आप नहीं बोल सकते। आपको ये हक तो पाकिस्तान के लॉज ने, कवानीन ने और आइन ने बिल्कुल नहीं दिया। तो हुकूमत तो ऐसा काम नहीं करेगी जो आइन और कानून से मावरा हो। और पाकिस्तान में तब्दीली जनाब खान साहब और जो उनके साथी कव्वाल हैं वो जरा सुन लें, वो वोट के जरिए आएगी। और 1.5 करोड़ वोट लेने वाले वजीर आजम को और करोड़ों वोट लेने वाली पार्लिमान को आप चंद हजार का जत्था बना के आप इस्लामाबाद का घेराव करके घर नहीं बेच सकते। अगर इस स्कूल को मान लिया गया, आप रुखसत हो गए, तो कोई और आ जाए चंद हजार लोग लेके, कोई इंतहा पसंद आ जाएंगे। 15-20 हजार आदमी इकट्ठा करना 18-20 करोड़ के मुल्क में कितना मुश्किल काम है कि हुकूमत बदलो और ये डिक्टेट करते हैं इन टर्म्स को मानो। उनकी बातें मानेंगे फिर हम? ऐसे नहीं होगा। तब्दीली के लिए वक्त का इंतजार करें और वोट के जरिए तब्दीली के रास्ते का इंतजार कीजिए। कोई दूसरा रास्ता पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर नहीं। हम अब भी ये कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत होश के नाखून ले, सोचे, और उन्हें फेस सेविंग मिल रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने मुकदमा हमारे खिलाफ किया, उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, बहुत बड़ी फेस सेविंग है उनके लिए, बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन है ब्रदर। और इसी तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, और शर्मनाक बयान दिया शाह महमूद कुरैशी ने, जो उन्होंने जज साहब पर इल्जाम लगाया। वो जज साहब जो दर्जनों फैसले मौजूदा हुकूमत के खिलाफ दे चुके हैं इसी सीट पे बैठ के, एक फैसला आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं आया पर लोगों की पगड़ी उछाल देते हो। कोई बेशर्मी की हद होती है, सारी हदें क्रॉस कर गए हो। कभी इलेक्शन कमीशन पे धावा बोलते हो, पहले पिछले इलेक्शन कमीशन पे के साथ झगड़ा था, अब ये इलेक्शन कमीशन तो तुम्हारे कंसल्टेशन से बना है, अब इसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। कभी नैब पे दावा बोलते हो, कभी सुप्रीम कोर्ट की दीवार पे कपड़े लटका देते होने वाले यही लोग हो ना। कभी जजेस की बेइज्जती करते हो, जब तक एक चीफ जस्टिस है वाह 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 बड़ा ईमानदार है, और जो ही वो चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुआ अगले दिन गालियां निकालना शुरू कर देते हो। और आज मैंने इमरान खान को देखा, इसलिए मुझे लगता है खिसक गए हैं। वो तो उन्होंने बाकायदा एक्टिंग शुरू कर दी है, वो नकलें उतारना शुरू कर दी हैं उन्होंने। पहले एक बार महमूद नचकजई बड़े ऑनरेबल आदमी, उनकी नकल उतारी थी, आज शहबाज साहब की नकल उतारने की नाकाम कोशिश की। तो मुझे समझ नहीं आ रही, एक आदमी जो मुल्क का वजीर आजम बनना चाहता है, बनने ख्वाहिश तो है, 74 लाख वोट की ये रियलिटी है, वो इतना गैर संजीदा और इतना गैर मुहज़्ज़ब हो सकता है कि वो कभी नकाल बन जाता है, कभी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लगता है, कभी सारी की हदूद पार कर लेता है, और बाद में झांकता नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जितना गंद आपने जिंदगी में किया उसके बाद तो आज बात करने के काबिल नहीं रहता। आखिर में ये कहना चाह रहा हूं कि ना तो हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है, ना हम ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद को कोई लॉकडाउन ना इंशाअल्लाह ताला करने देंगे, और ना ऐसी सिचुएशन पैदा होने देंगे। पूरी कोशिश है गवर्नमेंट की कि मुजाहिरीन का और फोर्सेस का सामना हो, क्योंकि सब पाकिस्तान के बेटे और बेटियां हैं और हमें इनके अज़ाइम का पता है। खास तौर पर ये जो पिंडी वाला आदमी है, पाटिल वाली कली सवारी, का हमें बहुत अच्छी तरह पता है उसका सौदा इस तरह बिक सकता है। यानी आंखों में इनके खून आया हुआ है, जबान पानी टपक रहा है, राल टपक रही है, न जाने नजर क्या आ रहा है इनको, मसला क्या हो गया यार इनके साथ। तो आप लोगों के बच्चे मरवाने की कोशिश ना करें और पाकिस्तान में कियोस क्रिएट करने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे, पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, कोई कानून से बालातर नहीं है, ना इमरान खान ना कोई दूसरा उनका साथ। कानून हाथ में ना लीजिए, अपने आईनी और जमहूरी हकूक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आप धमकियां देंगे, तशद्दुद पर आमादा होंगे, तशद्दुद आमेज कार्रवाइयों की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए आप अदालती मफरूर सारे के सारे हैं, अदालती मफरूर। पुलिस मफरूर नहीं है, अदालती मफरूर है। अदालती मफरूरों को ऐसी हरकत जेब नहीं देती। मैं डॉक्टर तारिक फजल साहब को कहूँगा कुछ देर वो भी बात करें,
پھر آپ کے سوالات ہیں، ہم حاضر.